بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد ہمیں اللہ کی ایک مخلوق کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، ملائکہ، جنہیں ہم فرشتے بھی کہتے ہیں۔ ہم سے بہت پہلے پیدا کی گئی اور ہماری نظروں سے اوجھل مخلوق، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کی موجودگی ماننا کیوں ضروری ہے؟ سورہ بقرہ میں 2 جگہ ملائکہ پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے، اور ان دونوں میں سے ایک جگہ تو وہ عظمت والی آیات ہیں کہ جو معراج کے موقع پر 7ویں آسمان میں نازل ہوئی تھیں، اور جن کی مبارکباد دینے کے لیے ایک فرشتہ بالخصوص زمین پر آیا تھا، جس کے متعلق میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ انفیکٹ سورہ نساء میں ایک جگہ تو فرشتوں پر ایمان نہ رکھنا گمراہی کے مترادف بتایا گیا ہے، اور ہمارا آج کا سفر انہی فرشتوں کے بارے میں ہے۔ وہ کون ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ دیکھنے میں کیسے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ کیا کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ سورہ حاقہ کی ایک آیت ہے کہ مجھے قسم ہے اس کی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی جو تم نہیں دیکھتے۔ ہم کیا نہیں دیکھتے؟ آخر ایسی کون سی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ اب بہت سے لوگ اس بات کا جواب ایسے دیں گے کہ ہمیں ہوا نہیں نظر آتی، ہمیں خوشبو نہیں نظر آتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بڑا سطحی سا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن ہم ڈیٹیکٹ تو کر رہے ہیں۔ ہوا کی رفتار بھی ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے، خوشبو کی تیزی کا احساس بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن فرشتوں کو تو چھوڑیں، آسمان ہی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھنا تو دور بلکہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی دیکھا یا ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے وہ 19 قسم کی روشنی یا سگنلز دیتا ہے، جنہیں بینڈز کہتے ہیں، اور یہ 19 بینڈز مل کر وہ پٹی بناتے ہیں جسے اس کائنات کا الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ اب ٹیکنیکل زبان میں تو یہ اسپیکٹرم مختلف قسم کی فریکوینسیز، ویو لینتھس اور فوٹون انرجیز کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن سادہ الفاظ میں کوئی بھی وہ چیز جو اس انرجی یا اس مادے کی بنی ہو جسے ہم جانتے ہیں، وہ اس اسپیکٹرم پر کہیں نہ کہیں موجود ہونا چاہیے۔ مثلا موبائل فون سے نکلی ہوئی شعاعیں کہ جو نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ریڈیو ویوز کے بینڈ پر موجود ہیں۔ ایسے ہی مائکرو ویو یا الٹرا وائلٹ شعاعیں کہ جو نظر تو نہیں آتی لیکن ہم ان کی حدت محسوس کر لیتے ہیں، وہ بھی اسی بینڈ پر موجود ہیں۔ البتہ اس پٹی پر الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ کے درمیان ایک چھوٹا سا حصہ پایا جاتا ہے۔ انفیکٹ یہ حصہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس پوری پٹی کا صرف 0.0035% حصہ ہے، اور اس چھوٹے سے حصے کا نام ہے ویزیبل اسپیکٹرم، اور صرف یہی وہ حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ حصہ کہ جو 7 رنگوں سے بنی ہوئی روشنی کا بینڈ ہے اور جسے ہماری آنکھیں دیکھ پاتی ہیں۔ آپ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں موجود 2 لاکھ مختلف چیزیں ہمارے سامنے رکھی جائیں تو ہم ان 2 لاکھ میں سے صرف 7 چیزوں کو ہی دیکھ سکیں گے۔ یعنی سادہ الفاظ میں 99.9965% کائنات ہماری نگاہوں سے ہی پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، ڈھکی ہوئی ہے۔ اور اگر کسی چیز کی تخلیق اس الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی پٹی سے باہر کی ہے، کسی اور مادے کی ہے جو اس پٹی پر موجود نہیں ہے، تو پھر دیکھنا تو درکنار، ہم اسے ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا ایک بات تو بہت شروع میں ہی طے ہو جاتی ہے کہ ہمارے آج کے اس سفر میں بھی سائنس ہماری کوئی زیادہ مدد نہیں کر پائے گی۔ نتیجتاً اس چیپٹر میں بھی ہمارا مین سورس قرآن اور حدیث ہی ہوگا۔ فرشتوں کی تخلیق سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جنات کو آگ کے شعلے سے، اور آدم کو اس مادے سے کہ جسے تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے۔ اب فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے، نور جسے ہم اردو میں ٹھنڈی روشنی کہہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ کون سی روشنی ہے، یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اتنا تو طے ہے کہ یہ 7 رنگوں والی یعنی ویزیبل اسپیکٹرم والی روشنی تو بالکل نہیں ہے، اور میرے خیال میں اس حدیث کے آخری حصے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے علاوہ ان دونوں مخلوقات کی تخلیق کسی ایسے مادے سے ہے جس کی تفصیل کو ہمارے لیے بیان نہیں کیا گیا ہے۔
قرآن پاک میں فرشتوں کے لیے عربی لفظ ملائکہ استعمال ہوا ہے، جس کے دو ماخذ ہو سکتے ہیں۔ پہلا ملکہ یعنی اس نے بادشاہی کی، یا پھر اس کا دوسرا ماخذ ایک عبرانی ایک ہبریو لفظ ملخ یعنی پیغام رساں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں ماخذ اپنی جگہ ٹھیک بیٹھتے ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ کی بادشاہی میں بھی آتے ہیں اور اسی کے حکم سے پیغام رسانی بھی کرتے ہیں۔ پھر قرآن و حدیث سے ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی کوئی جسمانی ضرورت نہیں ہے۔ تھک جانا، کھانا پینا، غصہ کرنا یہ ان کی فطرت میں نہیں ہے، الا یہ کہ کسی خاص فرشتے کی تخلیق ہی اس فطرت پر ہوئی ہو۔ آگے چل کر میں آپ کو ایک ایسے فرشتوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جو بنے ہی غصے اور سختی کے لیے۔ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تخلیق کے 6 دنوں میں سے ملائکہ کی تخلیق بدھ کے دن ہوئی تھی۔ میں ان فرشتوں سے بات شروع کروں گا کہ جو عام تخلیق کے ہیں، جو انسانوں کے زیادہ قریب رہتے ہیں، اور پھر اپنے سفر میں آہستہ آہستہ میں آپ کو ان سے بڑے فرشتوں، ان سے طاقتور فرشتوں اور ان فرشتوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جو فرشتوں کی ہائرارکی میں سب سے اوپر ہے۔ انسان کے قریب رہنے والے فرشتے اس کی پیدائش ہی سے اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کی پیدائش شروع ہوتے ہی اللہ رحم مادر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جو کہتا ہے یا رب اب یہ نطفہ ہے، یا رب اب یہ علقہ ہے، یا رب اب یہ مضغہ ہو چکا ہے۔ پھر جب اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں انسان کی خلقت پوری ہو جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یا رب یہ مذکر ہے یا مؤنث، یا رب یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت، یا رب اس کی عمر کتنی ہے، اور یا رب اس کے مقدر میں روزی کتنی ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ اس انسان کی روزی، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا نیک یا بد ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر جب وہ فرشتہ فارغ ہو کر چلا جاتا ہے تو ایک دوسرا فرشتہ آ کر اس نو مولود یعنی اس بچے کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس بچے کو سمجھ بوجھ آ جائے۔ پھر وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ انسان کا نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر موت کے وقت وہ 2 فرشتے بھی چلے جاتے ہیں اور ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ بھی روح لے کر چلا جاتا ہے اور قبر میں سوال اور جواب کرنے والے فرشتے آتے ہیں جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں۔ الغرض انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت کے بعد تک کچھ فرشتے ہر وقت اس کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن ان فرشتوں کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ سورہ انفطار، یقیناً تم پر نگہباں عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ یہ آیت کرامن کاتبین کے بارے میں ہے۔ کرامن کاتبین ہمارے قریب موجود فرشتوں میں سے 2 فرشتے ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو ہمارے تمام نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، لیکن انہیں کرامن یعنی باعزت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان فرشتوں کو بہترین اخلاق عطا فرمائے ہیں، یہ قبیح اعمال کے وقت انسان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ کرامن کاتبین نامی یہ 2 فرشتے 2 حالتوں میں انسان سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ پہلی حالت کہ جب وہ حالت جنابت میں ہو یا پھر جب وہ غسل کر رہا ہو۔ انہی کرامن کاتبین فرشتوں کا ذکر سورہ یونس میں بھی ہے۔ ہمارے قریب رہنے والے فرشتوں کی ایک اور قسم سورہ رعد میں ہے، معقبات۔ سورہ رعد کی آیت ہے کہ اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے معقبات مقرر ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ معقبات انسان کے آگے اور پیچھے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہونے والے فرشتے۔ ابن جریر میں تفسیر ابن جریر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 فرشتوں کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک ایسا بھی تھا کہ جو حلق کی حفاظت کرتا ہے، 2 وہ فرشتے کہ جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی شخص کسی کو چاہ کر بھی قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے اس پر فرشتے اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ اور یہ فرشتے صرف 2 حالتوں میں اس کے پاس سے ہٹتے ہیں، ایک تب کہ جب تقدیر میں لکھا ہوا پیش آ جائے، یا پھر جب موت کا وقت آ جائے۔
اور انہی نگہبان پروٹیکٹیو فرشتوں کا ذکر سورہ طارق میں بھی ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو. These are the guardian angels. لیکن اللہ کے خاص لوگوں کے لیے حفاظت بھی خاص ہو جاتی ہے. مثلاً سعد بن وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے موقع پر دیکھا کہ دو لوگ سفید کپڑوں میں ملبوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لیے بڑی سختی کے ساتھ کافروں سے لڑ رہے ہیں. سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ ان دونوں کو میں نے نہ ہی کبھی اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے بعد دیکھا. سورہ سجدہ میں ہم پر مقرر ایک اور فرشتے کا ذکر ہے. کہہ دیں کہ تمہیں موت کا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. موت کے فرشتے کو قرآن پاک میں صرف ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ہی کہہ کر بلایا گیا ہے. اور ابن ابی حاتم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ملک الموت زمین کے تمام بحری و بری علاقوں سے پوری طرح واقف ہے. وہ اس میں رہنے والوں کے بارے میں روزانہ 5 مرتبہ تحقیق کرتے ہیں کہ ان میں سے کس کی موت کا وقت آ چکا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ چاہ کر بھی کسی کی روح کو قبض نہیں کر سکتے. اسلامک لٹریچر میں موت کے فرشتے کو عموماً حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے. اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اسلام سے سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں یہ نام بھی شامل ہے. جہاں گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں محل میں یعنی چیپٹر میں وہ اسرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں کہ جو روگوں کی روحیں نکالتا ہے. لیکن ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کے علاوہ سورہ نازیات میں ان کے زیر حکم یعنی ملک الموت کے زیر حکم مزید 2 قسم کے فرشتوں کے متعلق موجود ہے. سورہ نازیات کی پہلی 5 آیات پڑھیے، آپ کو 5 نام نظر آئیں گے: نازیات، ناشطات، سابحات، سابقات اور مدبرات. ان میں سے نازیات وہ فرشتے ہیں کہ جو موت کے وقت جسم میں ڈوب کر سختی سے جان نکالتے ہیں، اور ناشطات وہ فرشتے ہیں کہ جو بہت نرمی اور آہستگی سے انسان کی جان نکالتے ہیں. پھر موت کے بعد قبر کے فرشتوں کا تفصیلی ذکر احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. ان فرشتوں کے حوالے سے بخاری میں بھی یہ آتا ہے کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ایسے ہوگی کہ جیسے کان دجال کے سامنے یا پھر اس کے قریب قریب. قبر ہی کے متعلق مسند احمد میں ایک ایسے فرشتے کا ذکر ملتا ہے کہ جسے کافر کی قبر میں مسلط کیا جاتا ہے. وہ فرشتہ اندھا، گونگا اور بہرا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے. اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بڑے فرشتوں اور ان کی ڈسکرپشن کے متعلق بتاؤں، آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فرشتے آخر ہیں کہاں پر. ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان میں جو دیکھا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں نے وہاں جو سنا ہے وہ تم نہیں سن سکتے. آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے. اس میں 4 انگلیوں کے برابر کی جگہ بھی خالی نہیں، مگر یہ کہ وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنا ماتھا ٹکائے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو. جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم ہنسو کم اور روگے زیادہ. انفیکٹ یہی وہ حدیث شریف ہے جسے سننے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف سے کہا تھا کہ کاش میں ایک درخت ہوتا کہ جسے کاٹ دیا جاتا. لیکن کائنات کی ان بے کراں وسعتوں میں موجود فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہیں رب کریم کی تسبیح اور اسے سجدہ کرنے کے علاوہ بھی کچھ امور دیے گئے ہیں؟ تو اس کا جواب سورہ نحل میں ہے کہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے اوپر ہے، اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے. آپ کو اس فرشتے کے متعلق یاد ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کرتا تھا، یا پھر وہ فرشتہ جو ہمارے ہوش سنبھالنے تک ہماری پروٹیکشن کرتا رہا؟ اللہ کریم نے اس مخلوق کے ذمہ مختلف کام لگائے ہیں جو وہ صبح سے شام تک کرتے ہیں، یہاں تک کہ بادلوں کے گرجنے اور ہواؤں کے چلنے پر بھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر طائف والوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ آیا جسے اللہ نے پہاڑوں کے امور پر فائز کیا تھا. اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ اے نبی، اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کے دونوں اطراف کے سنگلاخ پہاڑوں کو لا کر ان پر گرا دوں.
ایسے ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں پر معمور فرشتے نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اللہ کا حکم اترتا ہے کہ کس جگہ کس قدر بارش برسانی ہے۔ پھر انبیاء کو کئی باتوں کی خبریں دینے کے لیے بھی فرشتوں کو بھیجا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور آپ کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ، جو بات میں اللہ سے پوچھ رہا تھا اس نے مجھے اس کا جواب دے دیا۔ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہوا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف، اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کی کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے بتایا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ بنی رزیق کے لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ جواب دیا کہ کنگھے اور سر کے بال میں، کہ جو کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ یہ جادو اس وقت کہاں ہے؟ اور جواب دینے والے نے کہا کہ زروان کے کنویں میں۔ اور پھر ان فرشتوں کی خبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کو لے کر اس کنویں پر گئے اور اس جادو کو اس کے غلاف سمیت دفن کروا دیا۔ قرآن پاک میں فرشتوں کا دوسرے انبیاء اور غیر انبیاء کے ساتھ گفتگو اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا بھی ذکر ہے، کیونکہ سورہ شورا کے مطابق ناممکن ہے کہ اللہ کسی بندے سے کلام کرے سوائے وحی کے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کسی فرشتے کو بھیجے۔ مثلا سورہ ہجر، فرشتے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بات چیت۔ سورہ ہجر، فرشتے کی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بات چیت۔ سورہ آل عمران، فرشتے کا حضرت زکریا علیہ السلام کو آواز دے کر خوشخبری سنانا۔ پھر سورہ مریم، فرشتے کا حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دینا۔ سورہ ہود، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام کو ایک بیٹے اسحاق اور ان کے بعد یعقوب کی خبر دینا۔ قرآن پاک میں مریم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی بھی فرشتوں کے ساتھ گفتگو کا ذکر ہے کہ جو نبی نہیں تھی، لیکن غیر نبی انسانوں کے ساتھ گفتگو کے وقت فرشتے ہمیشہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، اور یہ بات سورہ مریم میں منشن ہے کہ فرشتہ آدمی بن کر ظاہر ہوا، اور اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ بلکہ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن پھر بھی فرشتے ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ فرشتوں کا انسانوں کے گھروں میں آنے اور جانے کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں سے یہ فرشتے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں جن میں کتا یا تصویر ہو، لیکن کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کا احادیث میں خصوصی طور پر آنے کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً مسلم کی ایک حدیث کے مطابق ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک ایسی آواز آئی کہ جیسی دروازہ کھلنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر اوپر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ آج آسمان میں وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اور اس وقت ایک فرشتہ اترا جس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دی اور آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ یہ آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے، لیکن یہ آپ کو دیے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ پھر مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ مجلس کو درست اور ٹھیک ٹھاک کر دیں، کیونکہ آج وہ فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا۔ انفیکٹ یہ وہی فرشتہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر دی تھی، اور وہ سرخ مٹی بھی دکھائی تھی کہ جہاں حسین رضی تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا تھا۔ لیکن یہ فرشتے زمین پر آتے کیسے ہیں، یا زمین سے آسمان کی طرف جاتے کیسے ہیں؟ سورہ معارج کی 4 آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ایسے راستوں کے ذریعے اترتے اور چڑھتے ہیں کہ جو ایک طرح کے راستے ہیں۔ اس آیت کے مطابق یہ وہ راستے ہیں کہ جن سے فرشتہ 50,000 سال کا سفر ایک ہی دن میں طے کر لیتا ہے۔ بلکہ ترمذی میں تو فرشتوں کے ان راستوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے
کہ کوئی بھی فرشتہ زمین سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے بغیر نہیں اڑ سکتا یا اٹھ سکتا۔ اب بڑے فرشتوں کے متعلق بتانے سے پہلے میں 3 ایسے ناموں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کے حوالے سے مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں مل سکی، لیکن ان کے فائز ہونے کے مقامات بہت حیرت انگیز ہیں۔ ان میں سے پہلا نام ہے ارتیائیل نامی ایک فرشتہ کا، کہ جو بنی آدم کے دل سے رنج و غم کو دور کرنے پر فائز ہے۔ دوسرے فرشتے کا نام کعب بن احبار سے ملی ایک روایت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام بھی مجھے معلوم ہے۔ وہ فرشتہ اپنی پیدائش سے لے کر اب تک جنتیوں کے لیے زیور بنا رہا ہے، اور وہ قیامت تک اسی کام میں مگن رہے گا۔ اور اگر اس کے بنائے ہوئے زیورات میں سے ایک کنگن بھی اس دنیا میں آ جائے تو سورج کی روشنی اس طرح مدھم ہو جائے گی کہ جیسے سورج کے نکلنے پر چاند ماند پڑ جاتا ہے۔ اور تیسرا نام ہے سورہ کہف والے ذوالقرنین کا، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کی بنیاد پر کچھ علماء فرشتہ ہی مانتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے میں آپ کو آسمان کی طرف لے کر جاؤں گا کہ جہاں ہمیں چند بڑے اور چند بہت ہی طاقتور فرشتے ملیں گے۔ جو حدیث معراج ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں وہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرشتوں کو دیکھنے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس حدیث کی بنیاد پر آگے چل کر 10ویں صدی کے شافعی اسکالر ابو اسحاق الثعلبی نے بھی اپنی تفسیر میں فرشتوں کے متعلق بڑی ڈیٹیل لکھی ہے، جس میں وہ پہلے آسمان رقیع پر موجود حبیب نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا آدھا جسم برف سے بنا ہے اور آدھا جسم آگ سے، اور ایسی برف کہ نہ وہ آگ کو بجھاتی ہے اور ایسی آگ کہ وہ نہ برف کو پگھلاتی ہے۔ اس تفسیر میں آگے چل کر تیسرے آسمان یعنی کیدوم کے اوپر 70,000 سروں والے ایک فرشتے کا بھی ذکر ہے۔ انفیکٹ اس کے بارے میں مزید تفصیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ملتی ہے کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جس کے 70,000 منہ ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، ہر زبان پر 70,000 لغات یعنی لینگویجز ہیں، اور ان تمام زبانوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اللہ اس کی ہر تسبیح سے ایک ایسے فرشتے کو پیدا کرتا ہے کہ وہ دوسرے فرشتوں کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے فرشتے انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح الثعلبی کی تفسیر میں چوتھے آسمان یعنی معونہ پر کسفائیل نام کے ایک فرشتے کا ذکر ہے کہ جو آنسوؤں کا فرشتہ بھی کہلاتا ہے، اور 5ویں آسمان یعنی ریقا پر جہنم کے داروغہ فرشتے مالک کے ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اس فرشتے مالک کے متعلق سورہ زخرف میں ہے کہ جہنمی اس کا نام لے لے کر پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، کاش تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے، اور وہ جواب میں کہے گا کہ نہیں نہیں، تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ مالک رب تعالیٰ کے پراسرار ترین فرشتوں میں سے ایک ہے، نہ صرف مالک خود بلکہ ان کے زیر حکم کام کرنے والے تمام فرشتے بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں۔ سورہ علق کی 10ویں آیت سے آگے دراصل ایک واقعے کے متعلق ہے۔ مکہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور یہ واقعہ سلسلۃ الصحیحہ میں رپورٹڈ ہے کہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اور ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل وہاں سے گزرا تو وہ چلایا کہ اے محمد، کیا میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دھمکیاں آمیز باتیں بھی کہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کڑا جواب دیا تھا، اور اس پر وہ مزید غصے ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد، تم مجھے کس چیز سے ڈرا رہا ہے؟ اس وادی میں سب سے زیادہ حمایتی اور مجلس والے میرے ہیں۔ اور ابو جہل کی اسی بات پر سورہ علق کی 17ویں اور 18ویں آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے۔ اور صحیح مسلم میں اس سے آگے کے الفاظ ہی ہیں کہ ابو جہل نے آگے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پاؤں رکھنا چاہا، لیکن وہ اچانک الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے خود کو بچانے لگا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کا ایک گڑھا، دہشت ناک منظر اور بہت سارے پر حائل ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ زبانیہ بذات خود ایک بہت ہی پراسرار ٹرم ہے۔ آنکھ کے گڑھے میں بے تحاشا دہشت ناک پر
ان کے متعلق ایک اشارہ بیسکلی سورہ مدثر میں بھی ہے کہ اس پر 19 ہے۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے زبانیہ کے متعلق اپنی ایک انٹرپریٹیشن یوں کی ہے کہ زبانیہ فرشتوں کے ایک گروہ کا نام ہے جس میں ان کے 19 بڑے فرشتے آتے ہیں، اور یہ کہاں معمور ہیں؟ سورہ مدثر ہی کی 26ویں اور 27ویں آیت میں ان کے ہونے کی جگہ کا بھی ذکر ہے کہ سقر۔ اور یہ سقر کیا ہے؟ اس کا جواب سورہ مدثر میں آنے والے ایک واقعے کے آخر میں ہے۔ یہ واقعہ دراصل 11ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے کہ سورہ مدثر مجھے اور اس کو چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس سے آگے کی آیات میں آتا ہے کہ ہم نے اسے بڑی کشادگی دی، اس نے غور کر کے ایک تجویز سوچی، اسے ہلاکت ہو کہ اس نے کیسی تجویز سوچی، اس نے دیکھا، اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو صرف ایک جادو ہے جسے کہیں سے نقل کیا گیا ہے، ان قریب میں سے سقر میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ سقر کیا ہے؟ نہ وہ کسی کو زندہ رہنے دیتی ہے اور نہ ہی وہ کسی کو مرنے دیتی ہے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ سب پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا منظر ہوتا ہے، یہ سب سنتے ہوئے آپ کیا فیل کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی آیات کے بارے میں بولتے ہوئے لکھتے ہوئے جو کیفیت مجھ پر طاری ہوتی ہے، اس کے لیے شاید میرے پاس سے ایک خاموشی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ ان قوی اور ہیبت ناک فرشتوں کے بعد میں آپ کو ایک بہت خوبصورت جگہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی اللہ پاک نے سورہ طور میں قسم بھی اٹھائی ہے۔ بیت المعمور، 7ویں آسمان یعنی غریبہ پر موجود ایک عبادت کا جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ بیت المعمور کے معنی ہی آباد اور ایک بھرے ہوئے گھر کے ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث کے مطابق یہ عبادت گھر فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوا رہتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے آتے ہیں، اور پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ یہی وہ بیت المعمور ہے جس کی دیوار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تھا۔ اس میں عبادت کرتے فرشتوں کے حوالے سے صحیح مسلم میں ایک بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو لوگوں پر 3 باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں۔ ان کے بعد میں آپ کو ان 2 میں سے ایک ایسے فرشتے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جن کا نام نہ صرف قرآن پاک میں منشن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ان کا دشمن ہے وہ خود اللہ کا دشمن ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، جنہیں علماء اس بات سے منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ذمے اپنی مخلوق کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے، یا پھر کچھ علماء کے مطابق یہ ان فرشتوں کو کمانڈ کرتے ہیں کہ جو قدرت کے قوانین پر مامور ہے، مثلا نباتات کا اگانا یا بارش کا برسانا وغیرہ، اور یہ ان فرشتوں میں سے بھی ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں سلامتی بھی بھیجی ہے۔ مسند احمد میں علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے۔ سلسلہ تو صحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے جہنم بنی ہے میکائیل ہنسے نہیں ہے۔ اس سے آگے مسند احمد کی حدیث میں ملتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میکائیل نے آپ سے مزاحن کبھی کوئی بات کہی ہے؟ تو اس پر جبرائیل بولے کہ وہ مجھ سے مزاحن صرف اتنا ہی پوچھ سکتے ہیں کہ کہیں میں بھی آگ سے تو نہیں بنا۔ میکائیل علیہ السلام کے بعد ایک اور بڑے فرشتے جنہیں اللہ نے ایک بہت بڑے کام کے لیے مامور کر رکھا ہے، قیامت کے دن سور کے پھونکنے پر۔ سور کے جو ترمذی کے مطابق ایک سینگ جیسی کوئی چیز ہے کہ جس میں پھونکے جانے کے بعد قیامت نے واقع ہو جانا۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں جبکہ اسرافیل سور پر منہ لگائے ہوئے اس میں پھونکنے کو تیار کھڑے ہیں اور وہ صرف حکم الہی کے منتظر ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سے اسرافیل کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ تیار حالت میں عرش کی طرف نظریں جمائے کھڑے دیکھ رہے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں انہیں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ہی حکم نہ دے دیا جائے، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے چمکدار ستارے۔
اسرافیل علیہ السلام کے بعد وہ فرشتہ کہ جن کے نام سے تقریباً سبھی مسلمان واقف ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا 4 مرتبہ قرآن پاک میں نام سے ذکر ہے، 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں، سورہ نحل اور سورہ تحریم میں، اور 2 جگہ انہیں ایک زبردست قوت والا اور ایک امانت دار فرشتہ کہا گیا ہے، یعنی کہ سورہ نجم اور سورہ شعراء میں۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے کئی انبیاء کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے، اور ان کے سپورٹ بڑی ہی طاقت اور قوت والے کام ہیں، مثلاً وحی کا لانا یا قوموں پر شدت والا عذاب لانا۔ علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ ہے۔ یہی وہ فرشتے ہیں کہ جو پہلی وحی یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر نازل ہوئے تھے، اور یہی وہ فرشتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ معراج کی رات 7ویں آسمان پر اور سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی داہیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں، اور کبھی ایک ایسے شخص کی صورت میں کہ جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال انتہائی کالے ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام کی اصل صورت ایسی ہے کہ ایک بہت ہی عظیم الشان قوت والا فرشتہ کہ جن کے 600 گہرے سبز رنگ کے پر ہیں، جن میں سے ہر ایک پر پورے کے پورے افق پر چھایا ہوا ہے، اور ہر ایک پر میں سے موتی، زمرد، یاقوت اور جواہرات جیسی اشیاء جھڑ رہی ہوتی ہیں، اور جن کی حقیقت سوائے اللہ رب العزت کی اور کوئی نہیں جانتا۔ اس فرشتے کو مکہ میں دیکھنے والے واقعے کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں اعتکاف کے بعد وادی میں اترا اور چلا جا رہا تھا کہ میں نے آواز سنی۔ میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے پھر وہ آواز سنائی دی اور میں نے پھر دیکھا، اور جب تیسری مرتبہ آواز سنائی دی تو میں نے سر اوپر اٹھا کے دیکھا تو اسی فرشتے کو زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا کہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا، یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا اور گھر آنے پر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اور اس موقع پر پھر سورہ مدثر کی وہ آیات نازل ہوئی تھی کہ اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ اور آگاہ کر دے۔ اور دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے والے واقعے کے بارے میں آپ کو اس چیپٹر کے آخر میں بتاؤں گا، لیکن جبرائیل اور ایک اور فرشتے کے متعلق مسند احمد میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی آئے اور کہا کہ ہم آپ سے 5 سوالات کریں گے، اور اگر آپ ہمیں ان کے جوابات دے دیں تو ہم پہچان لیں گے، ہم آپ کو ریکوگنائز کر لیں گے کہ آپ ہی نبی ہیں، اور پھر ہم آپ کی اتباع بھی کریں گے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے عہد بھی لیا تھا۔ ان یہودیوں کا چوتھا سوال یہ تھا کہ یہ رعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعد اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادل ہے، اور اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے کہ جس کے ساتھ وہ ان بادلوں کو چلاتا چلا جاتا ہے اس جگہ پر جہاں اللہ نے انہیں چلانے کا حکم دیا ہوتا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ آواز کیا ہے کہ جو اس کی سنی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے کوڑے کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اور پھر انہوں نے اپنا 5واں سوال کیا کہ ہر نبی کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس وحی لے کر آتا ہے، آپ کا ساتھی فرشتہ کون ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا ساتھی فرشتہ جبرائیل ہے۔ اور جب یہودیوں نے جبرائیل علیہ السلام کا نام سنا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جبرائیل، یہ فرشتہ تو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، یہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے۔ ہاں اگر آپ میکائیل کہتے کہ جو رحمت، نباتات اور بارش لے کر آتا ہے تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ اور پھر اسی پر سورہ بقرہ کی وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر اللہ کا پیغام اتارا ہے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ اب یہاں سے اس چیپٹر کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر میں فرشتوں کی شکل و صورت کے بارے میں بات کروں گا۔ اب زیادہ تر انسان جب فرشتوں کے متعلق سوچتے ہیں تو وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم سی صورت، اور شاید اسی وجہ سے جب عزیز مصر کی بیوی کی محفل میں آنے والی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو سورہ یوسف کے مطابق ان کی زبان سے یہ نکلا کہ حاشا اللہ،
یہ انسان نہیں بلکہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ لیکن تمام فرشتے ایسے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو منکر نکیر کا چہرہ یاد ہے کہ سیاہ رنگت اور نیلی آنکھیں، یا پھر زبانی یا آگ کے گڑے میں بہت سارے پر، یا پھر پہلے آسمان رقیہ پر موجود وہ فرشتہ کہ جس کا آدھا جسم برف کا ہے اور آدھا جسم آگ کا بنا ہوا ہے، یا پھر تیسرے آسمان قیدوم پر موجود 70,000 سروں والا وہ فرشتہ کہ جس کے 70,000 منہ ہیں اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں۔ ذرا ان مناظر کو اپنے تصور میں لائیں۔ میرا نہیں خیال کہ 70,000 سر امیجن کر کے آپ کا دل دہلے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرشتوں کی ایک ڈسکرپشن بتائی گئی ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں۔ سورہ فاطر کی پہلی آیت میں 2 3 اور 4 پروں والے فرشتوں کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر شادی شدہ نوجوان تھا اور مسجد نبی میں سویا کرتا تھا، اور میں دیکھتا کہ جو شخص بھی کوئی خواب دیکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتا۔ تو ایک دن میں نے سوچا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک مجھ میں کوئی خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا تاکہ میں بھی باقی لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھ سکوں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں سویا اور میں نے 2 فرشتے دیکھے جو میرے پاس آئے اور وہ مجھے لے کر چلے، اور پھر ان کے ساتھ ایک تیسرا فرشتہ بھی آ گیا اور اس نے مجھ سے کہا، ڈرو نہیں، تم نیک آدمی ہو۔ اور پھر یہ حدیث آگے چلتی ہے۔ لیکن کیا وجہ کہ فرشتے نے انہیں نہ ڈرنے کا کہہ کر تسلی دی، بلکہ بائبل میں اکثر مقامات پر جہاں فرشتے کی بات چیت کا تذکرہ آتا ہے وہ مقام ہمیشہ ڈرو نہیں سے شروع ہوتا ہے، فیئر ناٹ۔ 7ویں صدی کے اسکالر محمد بن مسلم برق نامی ایک فرشتے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے 4 منہ ہیں، ایک منہ انسان جیسا، ایک منہ بیل جیسا، ایک منہ شیر جیسا اور ایک منہ گدھ جیسا، اور جب وہ دم ہلاتا ہے تو بجلی کڑکتی ہے۔ اب ذرا ان 4 جانوروں کے سروں والے فرشتے کو امیجن کریں کہ اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ اسے آسانی سے برداشت کر پائیں گے۔ انجیل میں 4 قسم کے فرشتوں کی بڑی ڈیٹیل ڈسکرپشن، تفصیلی ڈسکرپشن ملتی ہے۔ پہلی قسم ہے چربمز۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو انجیل کے مطابق ایک ہائیبرڈ قسم کی شبیہ رکھتے ہیں۔ مثلا بائبل میں ان کے 4 پر بتائے گئے ہیں، جن میں سے 2 پر ان کے جسم کو چھپاتے ہیں اور 2 پر ان کی اڑان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ملاکمز، کہ جو ہیبریو لفظ ملخ سے نکلا ہے، یعنی کہ پیغام لانے والے، اور بائبل کے مطابق دیکھنے میں یہ انسانوں کے سب سے زیادہ مماثلت رکھنے والے فرشتے ہیں، یعنی کہ انسان کی صورت میں آنا جانا وغیرہ۔ تیسری قسم ہے سیرافیمز، اور ان کا ذکر بک آف ایزایا میں ہے، جس کے مطابق ان کے 6 پر ہوتے ہیں، جن میں سے 2 پر تو اڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 2 پر اپنے سر کو چھپانے کے لیے، اور 2 پر اپنے پیروں کو چھپانے کے لیے۔ اور اگر کبھی آپ ترکی گئے ہو یا آپ نے ہایا صوفیہ وزٹ کیا ہو تو ہایا صوفیہ کی چھت پر بنی ہوئی تصویر دراصل سیرافیمز ہی کی ہے۔ اور بائبل کے مطابق چوتھی قسم اوفانمز ہے، یہ جو شاید سب سے زیادہ عجیب شکل کے فرشتے ہیں، آسمان میں اڑتے ہوئے سونے کے پہیوں جیسے فرشتے جن کے باہر کئی آنکھیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ مشکات اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے جس کی صحت میں تھوڑا شک ہے، البتہ اس میں 8 ایسے فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو پہاڑی بکروں کی شکل میں ہے، اور جن کے کھروں اور گھٹنوں کے درمیان اتنی لمبائی ہے کہ جتنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان تک کا فاصلہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ چیپٹر ختم ہو، میں آپ کو فرشتوں کی 2 ایسی اقسام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ایک بہت ہی پراسرار آرڈر یا درجے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا ذکر سورہ غافر میں ہے۔ عرش کے اٹھانے والے اور جو ان کے آس پاس ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے جن کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں کہ اس کے کان سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ہمارا رب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔
پھر ان کے قریب والے فرشتے بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ایسے ایک ایک کر کے وہ تسبیح نچلے آسمانوں تک آتی ہے، یہاں تک کہ دنیا کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر عرش کے قریب والے فرشتے ان عرش اٹھانے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، سو وہ ان کو خبر دیتے ہیں، اور پھر اوپر کے آسمان والے نچلے آسمان والوں کو خبر دیتے ہیں، اور ایسے ایک ایک کر کے آسمان سے خبر نیچے تک آتی ہے، یہاں تک کہ وہ خبر دنیا کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پھر جنات اس خبر کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کا یہ فیصلہ کرنا ان فرشتوں کو ایسے سنائی دیتا ہے کہ جیسے کسی صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور ان فرشتوں کے دلوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور اس سے وہ اپنے پر پھڑپڑانے لگتے ہیں۔ اور عرش کو اٹھانے والوں کے آس پاس یہ کون سے فرشتے ہیں؟ ان کا ذکر مجھے قرآن پاک میں 4 مختلف مقامات پر ملا جہاں انہیں مقربون کا نام دیا گیا ہے، یعنی قریب رہنے والے مقرب فرشتے۔ سورہ مطففین، سورہ نساء، سورہ غافر اور سورہ حامیم سجدہ، بلکہ سورہ حامیم سجدہ کے مطابق مقربون عرش اٹھانے والوں سے مختلف آرڈر یا درجے کے فرشتے ہیں کہ جو ہر وقت سبحان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورہ مطففین کے مطابق یہی وہ مقربون ہے کہ جو عرش کے قریب موجود علیین کو دیکھ رہے ہیں۔ علیین کہ جس کا مطلب بلندیوں کی بھی بلندیاں ہیں، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جہاں نیکوں کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال محفوظ کیے جاتے ہیں، اور مقربون ہمیشہ اس کے پاس رہتے ہیں۔ یہی وہ مقربون ہیں کہ جن کے متعلق خواجہ میر درد نے وہ مشہور شعر بھی لکھا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ مقربون، کروبیاں، حمد بیان کرنے والے فرشتے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 3500 سال پرانے عاشوری لٹریچر کی سٹڈی کے دوران مجھے ایک لفظ ملا تھا کارب، کہ جو ایک ایسی مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہر وقت تعریف بیان کرتی ہے۔ اور ان مقربون یا کروبیاں کے متعلق بہت زیادہ تفصیل ایک 13ویں صدی میں لکھی جانے والی کتاب العجائب و غرائب الموجودات اس کے اندر بھی ہیں، لیکن وہ تفصیل پھر کسی اور دن کے لیے۔ 7ویں آسمان غریبہ سے لے کر عرش تک، ان دونوں کے درمیان عرش کے اٹھانے والے فرشتوں، اسرافیل اور مقربون کے علاوہ اور کون کون سے فرشتے ہیں یہ ہمارے علم سے باہر کی بات ہے، اس سے آگے کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ جیسے سورہ طٰہٰ کی 110ویں آیت کی تفسیر میں ہے کہ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا، اس میں ان چیزوں کا علم ہے کہ جن سے اللہ نے اپنے بندوں کو مطلع کرنا چاہا، یعنی نشانیاں، ہدایات، اللہ کی رضامندی اور اس کی ناراضگی کے احکامات، ماضی و مستقبل کی خبریں، ورنہ ان سب کے علاوہ بھی اللہ کی وہ مقدس صفات ہیں جنہیں نہ کوئی نبی جانتا ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود سے انہیں معلوم کروا دے۔ فرشتے حقیقت میں دیکھنے میں کیسے ہیں؟ سچ کہوں تو شاید انسان اس کے لیے تیار نہیں ہے، ریڈی نہیں ہے۔ انسان کا دماغ شاید اسے قبول نہ کر پائے، اسے سمجھ نہ پائے، وہ خوفزدہ ہو جائے، گھبرا جائے۔ فرشتے رب ذوالجلال کی طاقتور ترین مخلوقات میں سے ایک ہیں جنہیں سائنس کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی، اور اسی لیے فرشتوں پر مبنی اس پورے چیپٹر میں سائنس کے ریفرنسز مجھے بے بس نظر آئے۔ لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ایک سائنٹیفک نقطۂ نظر ضرور دینا چاہتا ہوں کہ 1964 میں بیورکان کانفرنس کے دوران ایک رشین سائنٹسٹ نکولائی کرداشیو نے ایک بڑا دلچسپ پیمانہ پیش کیا تھا، ایک تھیوری پیش کی تھی، انسان کی اہلیت اور اگر کائنات کے اندر انسان کے مقابلے میں کوئی اور مخلوق موجود ہے تو اس کی اہلیت کا پیمانہ، اسے کرداشیو اسکیل کہتے ہیں۔ اس پیمانے کے مطابق اگر کائنات میں انسان کے علاوہ بھی کوئی مخلوق موجود ہے تو کامن سینس کی بات ہے کہ یا تو وہ انسان سے کم ایڈوانسڈ ہوگی، یعنی بالکل بیسک قسم کی زندگی، یا پھر انسان سے زیادہ ایڈوانسڈ ہوگی۔ اور اگر وہ مخلوق انسان سے زیادہ ایڈوانسڈ ہوئی تو نکولائی کرداشیو کے حساب سے وہ 3 اقسام کی ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم کہ وہ اپنے سیارے کی ساری انرجی کا استعمال کرنا جانتی ہوگی، اگر ایسا ہے تو وہ ٹائپ 1 مخلوق ہوگی، اور اس حساب سے دیکھا جائے تو انسان پورا ٹائپ 1 مخلوق بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ہم اپنی زمین کی پوری انرجی استعمال کرنے سے صدیوں دور ہیں۔
دوسری قسم کہ وہ اپنے سیارے کے علاوہ اپنے سورج کی انرجی کا بھی استعمال کرنا جانتی ہوگی، اور اسے نکولائی نے ٹائپ 2 مخلوق کا نام دیا تھا۔ اور تیسری قسم وہ ہوگی کہ جو نہ صرف اپنی زمین بلکہ اپنے سورج بلکہ اپنی پوری کہکشاں کی انرجی کو استعمال کرنا اور اسے کنٹرول کرنا جانتی ہوگی، اور وہ ٹائپ 3 مخلوق ہوگی۔ اور اس مخلوق کے استعمال میں اپنی کہکشاں کے تمام بلیک ہولز، وائٹ ہولز اور ورم ہولز بھی ہوں گے، اور ہمارے یعنی انسان کے ساتھ ان کی ٹیکنالوجی کی مثال ایسی ہوگی کہ جب ہم یعنی انسان کسی دور دراز کے سیارے پر کوئی سگنل بھیجنا چاہیں تو ہمیں اس کام میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، لیکن اگر یہی کام ٹائپ 3 کی مخلوق کرے تو وہ صرف اور صرف اسے 3 سیکنڈز میں کر لے گی۔ اب چونکہ نکولائی کرداشیو کے نزدیک اس سے زیادہ ایڈوانسڈ مخلوق ممکن نہیں تھی، اس لیے اس نے ٹائپ 3 سے اوپر اپنی تھیوری پیش بھی نہیں کی، لیکن آج اس پیمانے میں مزید 2 اضافے ہو چکے ہیں۔ ایک ٹائپ 4 مخلوق بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مخلوق جو نہ صرف اپنی کہکشاں اور اس کے ورم ہولز یعنی دروازوں یا شارٹ کٹس کو استعمال کرنا جانتی ہوگی، بلکہ ٹائپ 4 مخلوق اس پوری کائنات کے ورم ہولز کا استعمال کرنا جانتی ہوگی۔ اور پھر اس سے اوپر ایک اور ٹائپ ہے، ٹائپ 5 مخلوق، کہ جو نہ صرف اس کائنات بلکہ اس کائنات کی پرے کی کائناتوں تک بھی رسائی رکھتی ہوگی، وہاں کی حقیقتوں تک بھی رسائی رکھتی ہوگی۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں نے آج آپ کو بہت سے فرشتوں اور اللہ کی طرف سے انہیں دی گئی صلاحیتوں کے متعلق بتایا، وہ فرشتے جو آسمانوں کے دروازے کھول کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیات کی مبارک باتیں لے کر آیا کرتے تھے، وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان رقیہ کے دروازوں تک، اور وہاں سے پھر دوسرے آسمان آسفلون تک، وہاں سے پھر تیسرے آسمان کیدوم تک، حالانکہ یہ تمام آسمان ایک دوسرے کے مقابلے میں صحراؤں کے اندر پڑی ہوئی انگوٹھیوں کی طرح ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان غریبہ کے دروازوں پر دروازے کھلواتے لے کر چلے گئے۔ کیا آپ اللہ کی اس بے پناہ طاقتور مخلوق کو کسی کرداشیو اسکیل یا پھر کسی ہماری معمولی سی سمجھ کے مطابق بنائے گئے کسی الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم پر ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ ان مائی پرسنل اوپینین کہ یہ بات سوچتے ہوئے بھی شرمندگی ہو جائے۔ ہمارا دماغ فرشتوں کو دیکھنا کیلکولیٹ کر ہی نہیں پائے گا، بلکہ فرشتے تو بہت دور کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں۔ اینتھروپولوجی یعنی انسان کی اسٹڈی کا ایک کانسیپٹ ہے فرسٹ کانٹیکٹ، یعنی کیا ہوگا جب 2 مختلف جاندار اس طرح سے ملے کہ انہیں پہلے سے ایک دوسرے کی موجودگی کا پتہ نہ ہو۔ اب میں آپ کو ایک صرف چھوٹی سی مثال دوں گا، ایک ریئل لائف ایگزامپل کہ 1930 میں پاپوا نیو گینی کے لوگوں نے جب پہلی مرتبہ ایک سفید فام مسافر مچ لیے کو دیکھا تھا تو وہ اتنا گھبرا گئے تھے کہ سب سے پہلے وہ اس کے جسم کو رگڑ رگڑ کر اس کی جلد کی سفیدی اتارنے لگ گئے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ یہ گورا شاید کسی بیماری سے گورا ہوا ہے یا اس کے جسم پر سفید مٹی لگی ہوئی ہے۔ وہ لوگ ایک گورا دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ انسان بڑا ہی کمزور دل ہے، یہ فرشتوں جیسی قوت والی اور رعبدار مخلوق کو دیکھنا برداشت ہی نہیں کر پائے گا۔ اب اس چیپٹر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصل شکل دیکھنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ سورہ نجم 5 سے 18 نمبر کی آیات میں ان آیات اور معراج کی مختلف احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کچھ عظیم الشان مشاہدات کیے تھے۔ چھٹے آسمان دقنا کہ جو سونے اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا ہے، جہاں ایک عظیم الشان درخت سدرۃ المنتہا ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان دقنا اور شاخیں 7ویں آسمان غریبہ تک جاتی ہیں۔ ایک ایسا درخت جس پر سونے سے بنے ہوئے پروانے منڈلاتے رہتے ہیں اور دنیا کی کوئی مخلوق اس کے رنگوں کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا، اس حالت میں کہ ان کے گہرے سبز رنگ کے 600 پر تھے
جنہوں نے تمام افق کو ڈھانپا ہوا تھا اور ان کے عظیم الشان پروں سے موتی، زمرد اور یاقوت جھڑ رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو ورائے حجاب رب ذوالجلال کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ اسی وقت وہیں پر سجدے میں گر پڑے تھے۔ اب صرف ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اس منظر کو امیجن کریں کہ ایک عظیم الشان درخت جس کی جڑیں چھٹے اور شاخیں ساتویں آسمان میں ہو، جس کے رنگوں اور جس کی خوبصورتی کو دنیا کی کوئی مخلوق بیان نہ کر سکتی ہو، جس پر سونے کے بنے ہوئے پروانے منڈلا رہے ہوں، اور وہاں ایک عظیم الشان بزرگ فرشتہ ہمارے واحد معبود رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اپنی 35 سالہ زندگی کے دوران میں نے اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ خوبصورت منظر کبھی بھی تصور نہیں کیا۔ اور اسی لیے سورہ نجم کی 18ویں آیت میں آتا ہے کہ بے شک اس نے اپنے رب ذوالجلال کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ اس چیپٹر کا اختتام میں ترمذی کی ایک بڑی پیاری حدیث کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے پاتے ہیں تو وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور بعد میں جب یہ فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا رب وہ تیری تعریف اور بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر وہ پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب وہ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یا رب انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے دور بھاگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب لوگوں کی مغفرت کر دی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو مجلس میں آپ کے ذکر کے لیے نہیں بلکہ اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہ سکتا، تم گواہ رہو کہ میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا کہ جو ان کے پاس اپنی ضرورت سے آیا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے اپنا آپ اس آخری شخص کی طرح لگتا ہے کہ جو علم کی تلاش میں صرف اس لیے پھرتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر سکے، اور یہ ڈاکیومنٹری لکھنے کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ میں اپنے اللہ کا ذکر بیان کروں۔ شاید اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر مجھے بھی معاف کر دے۔